رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے اندر لامحدود انگنت رحمتیں سموئے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ باقی مہینوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مسلمانوں کو تحفے میں عطا کیا ہے، جس میں مسلمان اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے یا اپنے گناہوں کی بخشش اپنے رب سے طلب کرتے ہیں۔ انسان کائنات میں رہتے ہوئے جو کوئی بھی کام کرتا ہے اس کی غرض و غایت اور مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی غرض و غایت اور مقصد تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ ایک مسلمان روزے کی وجہ سے برائیوں کو ترک کر دیتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، درمیانی مغفرت ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ نیکیوں کے موسم بہار اور برائیوں کے موسم خزاں کا مہینہ ہے، جس میں رب کی خوشنودی اور جنت کے حصول کا حاصل ہونا یقینی ہوتا ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اس کے معنی رک جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن بھر کھانے پینے اور تمام جائز خواہشات سے رکے رہنا۔ رمضان کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جہنم میں ہی جلانا ہوتا تو رمضان کا مہینہ بھی نہ بناتا۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلے عشرے کی دعا کے بارے میں بات کی جائے تو پہلے عشرے کی دعا ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ میں ہوں صفدر علی اور آج کی اس ویڈیو میں پہلے عشرے کے اہم واقعات اور فضائل کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔ پہلے عشرے کے اہم واقعات کا ذکر کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف پہلے عشرے میں دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں، جس نے ان دونوں سے دامن وابستہ کر لیا وہ دونوں جہان کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سے نور ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ ایک نور قرآن اور دوسرا نور رمضان ہے۔ رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 نعمتیں دی گئیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ یہ فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ فرمایا رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ جس کو نظر رحمت سے دیکھ لے اسے عذاب نہیں دیتا۔ فرمایا اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے دن رات روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو بندوں کی خاطر بننے سنورنے کا حکم دیتے ہیں اور رمضان کی آخری رات اہل ایمان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو: کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، استغفار، جنت کی طلب، دوزخ کی آگ سے پناہ۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور تیسرے حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آمین کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے 3 باتیں کہیں، میں نے ہر ایک کے جواب میں کہا آمین۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا برباد ہو وہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس نے اس مہینے میں عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ اس کے جواب میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا برباد ہو وہ شخص جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ یہ وہ تمام واقعات ہیں جن کی عمومی طور پر جن کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ ماہ رمضان فضائل و برکات والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی آمد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب و شعبان سے ہی دعا مانگتے تھے، یا اللہ تو ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ اس مہینے میں نبی کریم خوب سخاوت اور خوب عبادت میں مشغول رہتے۔ رمضان کے مہینے میں رسول قیدیوں کو رہا کرتے اور کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ رمضان میں اللہ رب العزت نے بے شمار انعامات، فضائل و برکات رکھی ہیں۔ اس مہینے کے روزے آخرت میں دوزخ سے ڈھال بنیں گے اور روزے دار کی سفارش کریں گے۔ فرمایا اے اللہ دنیا میں ہم نے اسے کھانے پینے اور دن کی خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں ہماری سفارش قبول فرما، اور اس طرح کی دیگر دعائیں بھی۔ بس روزے کی سفارش روزے دار کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ صرف ایک مہینے کے روزے قیامت میں ہماری سفارش کریں گے، جس دن ماں بیٹے کی نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، غرض کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب نفسہ نفسی میں ہوں گے۔ اس وقت ہمارے نیک کام، روزے، قرآن کی تلاوت اور نماز ہماری سفارش کریں گے۔ اگر ماہ رمضان میں خاص ثواب کی نیت سے روزے رکھے جائیں گے اور اس کی راتوں میں قیام یعنی تراویح کیا جائے گا، توبہ کی جائے گی اور تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا ہم پر لطف و کرم ہے کہ پورے سال کے نہیں، صرف ایک ماہ کے روزے ہم اجر و ثواب کی نیت اور اللہ کے احکامات کے مطابق رکھیں تو روزے حشر یعنی روزے ہمیں باب الریان میں داخل ہونے کی سفارش کریں گے۔ رمضان کے فضائل و برکات کا یہ عالم ہے کہ اس مہینے میں ہر نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر اور ہر فرض عبادت کا ثواب 700 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر ہر حرف پر 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، یعنی الف لام میم پر 30 نیکیاں نہیں بلکہ 2100 نیکیاں ملیں گی۔ قرآن بھی روز قیامت ہماری سفارش کرے گا اور اللہ رب العزت سے عرض کرے گا اے اللہ رمضان کی راتوں میں میں نے اسے نیند اور آرام سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ قرآن کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اگر ہم سال کے 365 دنوں میں سے صرف 30 دن خالص رضائے الہی کے لیے رمضان کے دن میں روزے رکھیں اور رات میں قرآن کی تلاوت کریں تو یہی روزہ اور تلاوت ہمیں دوزخ سے بچانے والی ڈھال اور جنت میں لے جانے کی ضمانت بن جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ جنت کو پورے سال رمضان کے لیے سجاتا رہتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات کو اس کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے نیکی کرنے والے متوجہ ہونے کی طرف اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز رہے۔ اللہ پاک اس مہینے میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ سلسلہ پورے رمضان چلتا رہتا ہے۔ اس ماہ کی پہلی رات کو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے نیک اور فرما بردار بندوں سے اس بابرکت مہینے میں نافرمانی نہ کروائیں۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد ہوتا ہے روزے کا ثواب تو اس سے بھی بالاتر ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ فرمایا روزہ دار اپنی خواہشات میری خوشی کی خاطر چھوڑتا ہے۔ اللہ پاک روزے کے ثواب کو اپنے سے منسوب کر رہا ہے کہ روزے دار اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جھوٹ، لڑائی، غیبت، چوری، گالم گلوچ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے آخرت میں اتنا اجر دوں گا کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ نے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ یعنی رمضان میں اللہ پاک اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ افطار کے وقت دسترخوان پر بے شمار نعمتیں رکھی ہوتی ہیں۔ اس وقت اللہ رب العزت روزے دار کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ جب روزے دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس حال میں ہوگا کہ روزے اور قرآن کی سفارش کے بعد اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ پھر جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العزت اسے اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے گا اور اسے بہشت میں
اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ سب رمضان کے روزے کی فضیلت ہے۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اس مہینے کا کوئی روزہ چھوڑ دیا ہو تو اگر وہ پورے سال بھی روزے رکھے تو وہ رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔